بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خدا بند تعال آپ نے کلام ذی شان ارشاد فرما رہا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ شہنشاہ فرما رہا کہ کوئی بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس شخص تے جس رحمان نال عہد کیتیا۔ یقیناً کو خاص الخاص ہے جڑا اس پاک ذات نال عہد وچ ہے، معاہدے وچ ہے، تا دم مرگ ای سراغ نہ ملیا کہ ای ذی وقار کور ہے اگر اہل بیت دا پاک در نہ ہویا۔ جس وقت دہلیز پنجتن تے سجدہ کناں ہویا، آواز معصوم آئی کہ خدا اگر چاہے نیکوکار لوگاں صالحین اٹھا کے جہنم برد کر دے، قادر مطلق ہے اس تے اس فعل تک کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں جس ویلے جہنم میں سٹ چھوڑے، جہنم ڈھان تو پہلے اگر حسین انہاں لوگاں اٹھا کے بہشت وچ رکھ دے، خدا منع نہ کرے سی، کیونکہ حسین وہ ہے جس رحمان کولو عہد کیتے ہیں۔ جس وقت یہ بات واضح ہو گئی، پھر اس حقیقت ہے سمجھنا آسان ہو گیا کہ حق کی شفاعت دراصل کس ذات کو ہے۔ اس بابت ایک اور بات ہے، عصر عاشور زیر خنجر جس وقت قاتل متحیر ہویا، متوجہ ہویا کہ حسین زیر لب کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا کسی نصرت است بلا رہے ہیں؟ جس وقت قریب ہویا تو سنیا بادشاہ فرما رہے کہ اے میرا رب، میں اپنا عہد پورا کر چھوڑیا، ہن تو بھی اپنے عہد پورا کر۔ گویا کہ اسی عہد شفاعت دی بات ہو رہی، اور اس شفاعت دا تاج یقیناً نبیاں دے سلطان دے سر تے، لیکن عہد حسین ابن علی کے تے۔ لوگاں محمد و حسین وچ فرق سمجھیا، جبکہ اس غلط فہمی ہے پاک نبیاں دے سلطان دور کیتا ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ رسول دے سر تے تاج شفاعت انجی ہے جو حسین دے سر تے تاج ہے، اور حسین دا کیتیا عہد انجی ہے جو پاک محمد مصطفیٰ دا کیتیا۔ بات اسی گھر دے اندر ہے۔ کچھ لوگ سمجھن کہ شفاعت گناہ گاراں دے گناہ دی بخشش اور انہاں دی اس پاک بارگاہ وچ سفارش دا نام ہے، جبکہ مکمل بات یہ ہے کہ شفاعت صرف گناہ گاراں واسطے نہیں، نیکوکاراں صالحین حتیٰ کہ کچھ معصوم ہستیاں بھی شفاعت درکار ہے۔ اور شفاعت کے لغوی معنی کسی نال ملا دینا، یعنی کسی گروہ نال جوڑ دینا، گویا کسی سائل دے سر تے ہاتھ رکھ کے ای آکھنا کہ ای ساڈا اسے شفاعت آدن۔ اس گفتگو ہے فلسفہ شفاعت ہے مزید ایک واقعے نال سمجھا بن سکدا، اور یہ بھی ساڈے ادراک وچ آ سکدا کہ حق شفاعت رکھنا والے اتنے کریم ہیں
لیکن ان کسی دی شفاعت وچ برائے راست شامل نہیں ہوندے، حتیٰ کہ کائنات وچ افضل ترین ہستیاں جڑے کہ انبیاء انہاں بھی شفاعت درکار ہے۔ انہاں دی شفاعت کور کرے سی؟ آیا او کرے سی جس تے سر تے شفاعت دا تاج خدا رکھیا، یعنی نبیاں دا سردار، یا او جس رحمان کولو شفاعت دا وعدہ گدیا؟ معصوم دی پاک زبان بیان فرما رہی ہے کہ بروز محشر انبیاء اپنی امت سمیت جسلے اس دی بارگاہ جاؤ سن۔ امت جس وقت آپ مشاہدہ کرے سی کہ دردناک عذاب ہے اس کام دا جڑا ان کر چکے، لہٰذا وہ موقف رکھ سی، اے میرا مالک ہی ہولناکی حس عذاب ہے کور سینے نہ لیندا اپنی مرضی نہ، اگر ان نبی جنہاں دا فرض یا نباہ پہنچانا ان اس پیغام منو ان پہنچیندے اسی ہرگز کوتاہی نہ کرسا، جبکہ انبیاء فرمیسن کہ مالک اساں اس پیغام انج ہی پہنچایا جن تڑا امر ہے، خدا جاندا کہ نبی سچن، لیکن او ذات پاک فرمیسی کہ اے انبیاء دا گروہ کیا سواڈے کو اس پیغام میں پہنچاؤن تے کوئی گواہ ہے؟ ہن اس پریشان حالت وچ ان نبی نوح و ابراہیم دی قیادت وچ پاک محمد مصطفیٰ دی تلاش وچ نکل سن، بالآخر حوض کوثر تا سن، اور سرکار فرمیسن کہ اے گروہ انبیاء میں فی الوقت مصروف ہاں۔ جسلے مصروفیت تا سن سن دوبارہ اسی جگہ تے پلٹ سن، امت پھر جٹ لے سی، پھر پریشان حال ہو کے بارگاہ محمد مصطفیٰ وچ حوض کوثر تا سن، اور اس وقت ان عرض کرے سن مولا سواڈی اعانت و نصرت و شفاعت تو بغیر ساڈی گواہی خدا قبول نہیں کرنی، مالک مہربانی فرمایو اساں جڑا پیغام پہنچایا امت تک خدا دا امر پہنچایا اس دی گواہی دیو تاکہ ساڈی شفاعت ہوئے۔ سید الانبیاء فرمیسن اے نوح و ابراہیم کیا تسی مشاہدہ ملاحظہ نو کر رہے کہ میں حسین ابن علی دے عزاداران جام کوثر پیش پہ کرے نا، یعنی رسول ایک انتہائی اہم کام والے پلے بھی اشارہ پہ کریں، گروہ انبیاء پھر پلٹ سن، پھر امت تے انکار تو بعد آؤ سن اور التماس کرے سن کہ مالک سواڈی گواہی تو بغیر ہی بات مکمل نہیں، ہن چونکہ مقصد تے ساڈی ہدایت ہے اس واقعے نال بھی ساں کو پیغام پہنچایا گیا۔ پاک سید الانبیاء دائیں اور بائیں ویکھ کے فرمیسن حمزہ و جعفر ونجو انہاں انبیاء دی مشکلاں آسان کرو، اس انبیاء دی پیغام رسانی اتے گواہی جناب جعفر طیار اور جناب حمزہ علیہ السلام پیش کرے سن، اور تاں انہاں دی شفاعت تاں انہاں دی پیغام رسانی دی گواہی قبول ہو سی، یعنی ای تاج شفاعت آلے اور عہد شفاعت خدا کو او تاج گھنا کا دینا لے آپ تے اس شفاعت وچ شامل ہی نہیں ہوئے، اور جنہاں اگر رکھیا گیا جنہاں دے ذریعے شفاعت ہوئی انہاں دا امتیاز کی ہے، خانوادہ رسول نال تعلق ہے یقیناً، لیکن ایک اور خاص بات ہے کہ جعفر طیار ہم شکل علی مرتضیٰ، جبکہ حمزہ علیہ السلام مشابہت رکھتے ہیں پاک محمد مصطفیٰ دے پاک چہرے دی، ایک تصویر مرتضیٰ دوسرا تصویر مصطفیٰ، ای حسن ہے ای خوبی ہے نا ہستیاں وچ اور معیار بن گیا شفاعت دا۔ سوال یہ ہے کہ جنہاں
شفاعت کا تاج ملیا، ان براہ راست آپ شفاعت کیوں نہیں پہ گئے؟ اگر اس فلسفہ سمجھے ون جائے، علوم آل محمد سامنے رکھے ون جائے، لفظ شیعہ شعا تو ہے، شعا اپنے منبع اور مرکز جو صادر ہوندی اور اس شعا دے فیض نال اس کرۂ ارض جو ہر چیز دا نمو ہوندا، فصل اگدی، خوراک پیدا ہوندی، اگر یہ شعا بر وقت ایک موزوں درجہ حرارت فراہم نہ کرے، زندگی ممکن نہیں۔ یعنی فیض سارا شعا دے ذریعے پہنچ رہا، اگر سورج براہ راست زمین تو اتر آوے تو زمین نہ روے، کیونکہ اس تے فیض دی تاب نہیں لا سکتی، لہذا وسیلہ اس شعا رکھیا گیا۔ اس شعا دا اس منبع یعنی سورج نال اوہ رشتہ، یعنی اس شعا دا آل محمد نال اوہ رشتہ جن آل محمد دا اللہ نال رشتہ، جن پاک علی مرتضیٰ فرمائے کہ اے اللہ اگر تو نہ ہویا میرا وجود نہ ہویا، اور اے میرا مالک اگر میں نہ ہو سا تیرا ظہور نہ ہویا۔ بالکل ایسے ہی اگر آل محمد نہ ہوندے، انہا ہستیاں دا جنا فقراء آکھو، اس منبع چو نکلنا والی شعا آکھو، اگر آل محمد نہ ہوندے انہاں دا وجود نہ ہویا، اگر ان فقراء نہ ہونا آل محمد دی پہچان نہ ہو سکے، لہٰذا خدا دا قانون اس دا قاعدہ اس دا نظام ہی آ کہ فیض ہمیشہ اس ضیاء دے اس ضوء دے ذریعے ملدا۔ خدا صدقہ اس پاک تاج شفاعت دے حامل پاک ہستیاں دا سواڑی مناجات ہیں پاک بارگاہ وچ مستجاب فرمائن، وارث سے کونو مکان دے ظہور تاجیل فرمائن، اور اہل بیت دی زیارت نال اساں بہرمند فرمائن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔